یہ تقسیم ہندوستان سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب مسلم اور ہندو اکٹھے رہا کرتے تھے تو ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے، قریب ہی سے مسجد کے قریب سے ایک ہندو بچی کا گزر ہوا۔ جب قاری صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچی کا جیسے ہی مسجد کے قریب سے گزر ہوا اس کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت کی کتنی برکت ہے، ایک آیت کی کتنی برکت ہے۔ جیسے ہی وہ بچی، ہندو بچی مسجد کے قریب سے گزری، اس کے کانوں میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز پڑی، وہ جیسے ہی گھر پہنچی ایسے پڑی کہ اس کے دل پر وہ آیت اثر کر گئی۔ گھر کے دروازے کو ہاتھ لگاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا یہ تو کیا مسلوں کے کلمات سیکھ کر آئی ہو، اگر محلے میں ہمارے رشتہ داروں کو کسی کو پتہ چلا تو انہوں نے ہمارے ساتھ سارے رشتے توڑ دینے ہیں، ہمیں اس محلے سے نکال دینا ہے کہ آپ نے کیا اپنے بچی کو یہ مسلمانوں کے کلمات سکھا دیے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی روک دیا، کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں بچی باہر نہ نکلے، محلے میں نہ نکلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب شام کو اس بچی کا باپ آیا کام سے تو ماں نے ساری بات سنا دی کہ ہماری بچی کے زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، بڑا سمجھایا، مارا پیٹا، مگر بچی باز نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس کو ویسے ہی مار دیتے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہ بچی کہاں چلی گئی، رشتہ دار پوچھیں گے، 100 سوال ہوں گے۔ اسی لیے صبح میں جب کام پر جاؤں گا تو میرے جو دوست ہوں گے میں ان سے مشورہ کر کے اس کا کوئی حل نکالوں گا۔ وہ جب باپ بچی کا صبح کام پر گیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم جب چھٹی کر کے جاؤ گے تو راستے میں جو سپیروں کا اڈا ہے وہاں سے تم ایک سانپ لے لینا، ایک ٹوکرے میں سانپ رکھ دینا اور گھر پر رکھ دینا۔ بچی اس سانپ کے قریب جائے گی، ڈس دے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جان بوجھ کر اس کو مروایا ہے یا خود مر گئی ہے، کیونکہ سانپ گھروں میں آتے جاتے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ باپ نے ایسا ہی کیا، اپنے دوستوں کے اس مشورے پر عمل کیا۔ گھر واپسی پر ایک سانپ لیا، اس کو ٹوکرے میں بند کیا، گھر آ کر اوپر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا اور بچی کو کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سونے کا ہار لے کر آیا ہوں، میں سونے کا ہار لے کر آیا ہوں، یہ جو الماری کے اوپر ٹوکرا ہے اس میں نے رکھا ہے، تم اٹھا کر پہن لو اور مجھے دکھاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ ہار کیسا لگتا ہے۔ ماں کو ساری بات بتا دی۔ بیٹا نے جب اس بچی نے ہاتھ اوپر کیا، پہنچ تو سکتی نہیں تھی، دیکھ تو سکتی نہیں تھی، ہاتھ اوپر کیا اور جیسے ہی اس ٹوکرے کے اندر ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو وہ سونے کا ہار بن چکا تھا۔ بچی نے پہنا تو باپ حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو سانپ لے کر آیا تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا میں نے جب ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا تھا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا۔ تو باپ حیران ہوا اور رونے لگا کہ میں تو اپنی بیٹی کو مروانے لگا تھا، مگر اگر مسلمانوں کے قرآن کے ایک آیت میں اتنی برکت ہے تو پورا قرآن پڑھنے میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ تمام گھر اپنی بیوی بچوں سمیت وہ جا کر اس قاری صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اگر قرآن کی ایک آیت میں اتنی برکت ہے، اگر ہم قرآن کی ایک سپارہ پڑھے، آدھا سپارہ پڑھے تو اللہ رب العزت ہمارے گھر پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔